مختصر انداز کے اندر آپ کے سامنے تاریخ عرض کر رہا تھا اور کافی دیر سے کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ ان کالوں کو اٹینڈ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وقت بچا تو دوبارہ اس تاریخ کی طرف واپس آئیں گے تاکہ اس کو مکمل کر لیں. لیکن فی الحال ایسے کرتے ہیں، کالز کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آپ سے خصوصی طور پر اور آپ کے سامعین اور ناظرین سے عمومی طور پر میں ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے بھی بیت اللہ کی حج کی تیاری کی ہے، اور آپ دعا کرنا کہ ہمیں فرائض و واجبات اور عبادات و زیارات اور جتنی بھی فیوز و برکات ہیں اس گھر کی وہ سمیٹنے کا موقع ملے، اور اس طرح عبادت کریں جو اس گھر کا حق ہے، اور صحت اور عافیت کا معاملہ کرے، اور صحیح بھرپور طریقے سے ہر عمل ادا کرنے کی توفیق دے. اور پلیز خصوصی طور پر دعا کرنا. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دیکھ کر آتے ہیں تو جب بھی نظر گنبد پر پڑتی ہے تو اتنا رونا آتا ہے. تو جن لوگوں نے ہم نے جس مطلب دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے تو ان کا کیا حال ہوگا. صحیح بالکل یہی بات ہے. ضرور انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے بھی، اور جتنے بھی حاجی حضرات جا رہے ہیں ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت تمام حاجیوں کے لیے، آپ کے لیے بھی حج کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام کے حج کو قبول فرمائے. یہ دو دعائیں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے کہ کوئی اگر عمرے کے لیے جائے یا اگر آپ حج کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں کہ حج کی نیت کے بعد آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اللہم یسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما. تو آپ کے لیے بھی اور جتنے بھی لوگ اس سال حج پر جانے والے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں چونکہ آپ نے اب اس ٹاپک کو چھیڑ دیا ہے کہ اس سال انشاءاللہ اس سال میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں بھی اس سال حج پر جا رہا ہوں، اور فیملی کے ساتھ آف کورس. تو میں آپ جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور وہی دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہم یسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ اس کو تو ہمارے لیے آسان فرما اور اس کو تو ہماری طرف سے قبول فرما. کیونکہ اگر قبول ہو جائے تو آپ کا مقصد حل ہو گیا. اور دوسری بات آسان فرما، کیونکہ وہاں جو بھی حضرات یا خواتین گئے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتلائیں گے کہ نرم سے نرم طبیعت والے کی طبیعت سخت ہو سکتی ہے، وہاں بڑے بڑے صبر والے جن کا صبر ہے وہ صبر اکھڑ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ کہا کرے. اور پھر بعض اوقات آسان سے آسان حرکت، آسان سے آسان عمل جو ہے انسان کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. آپ ایک فورن ایریا کے اندر ہیں، اسی طرح نیند کا اثر، کھانے پینے کا اثر، سونے کا، آرام کا، تمام چیزوں پر اثر ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا تو یعنی جو ہدایات ہوتی ہیں حاجی حضرات کے لیے تو ایک پورا پروگرام اس کے اوپر رکھیں گے انشاءاللہ. میرے شیڈول کے اندر میں نے پینسل کیا ہوا ہے. تو اس لیے میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے اس سال فیملی کے ساتھ. تو دعا کریں اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے، باقی تمام امت کے لیے آسان فرمائے اور اس کو قبول فرمائے. ایسا کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مولانا مجھے تو نہیں پتا کہ ٹاپک کیا چل رہا ہے، لیکن اصل میں ایک کوشچن مجھے پوچھنا تھا آپ سے. ضرور ارشاد. یہ جو میڈیسن میں جیلیٹن کے حساب سے جو ہے سوال، جی ٹھیک ہے. کہ کچھ میڈیسن میں جیلیٹن ہوتا ہے لیکن وہ لائف تھریٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ مطلب یعنی کہ اگر یوز نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ لوگ مطلب اپنے ہیلتھ کے حساب سے لائک وٹامنس کے اس میں ہوتا ہے، جی، اور مطلب یعنی کہ ویٹ لوز کی اس میں ٹیبلٹس میں ہوتا ہے، تو کیا یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈیزیز جیسے بلڈ پریشر ہو گیا یا کوئی اور طرح کی پرابلم ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے مطلب ان کا ویٹ لاس کرنا ضروری ہوتا ہے پیشنٹ کا، لیکن وہ ایکسرسائز سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹیبلٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے مناسب ہے اس طرح میں جیلیٹن یوز کرنا؟ ٹھیک ہے.
بہت اچھا اس سوال کا کیا اگر جواب کچھ تفصیلی دے سکتے ہیں. جی بہت اچھا. یہاں ہم جو بھی سوال ہوتے ہیں یعنی ٹاپک ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ سوال جو ہوتے ہیں وہ ٹاپک کی ذات ضروری نہیں ہوتے. اینی کویسچنز یو کین آسک انشاءاللہ. تو آپ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، تو ضرور اس کے اوپر میں تفصیل سے بات چیت کروں گا. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. یہ ایسے کرتے ہیں، اس سوال کا جواب پہلے دے دیتے ہیں پھر باقی کالوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سوال کے اندر تھوڑی سی دیر لگ جائے. آپ نے سوال کیا کہ جیلاٹین یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ابتدا سے یہ بات عرض کر دوں، جیلاٹین یہ پلانٹس سے یعنی نباتات سے بھی آپ جیلاٹین بنا سکتے ہیں، اور جانوروں سے ان کی ہڈیوں سے نکالتے ہوئے وہاں سے بھی جیلاٹین بن سکتی ہے. تو ابتداً یہ بات عرض کر دوں کہ جیلاٹین صرف یہ دوائیوں کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہوتی ہیں. کچھ چاکلیٹس ایسی ہیں، کچھ آپ کے یعنی روزمرہ کی جو استعمال کیجیے، اب کتنی چیزیں گناؤں، روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی جیلاٹین ہو سکتی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آئے یہ پلانٹ جیلاٹین ہے یا اینیمل جیلاٹین ہے. اگر یہ نباتاتی ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا مذائقہ نہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور عام طور پر وہاں لکھا ہوگا کہ ویجیٹیبل جیلاٹین یا جیلاٹین لکھا ہوگا، اور بریکٹس کے درمیان لکھا ہوگا کہ ویجیٹیبل. اگر وہاں لکھا ہے جیلاٹین اور ساتھ میں لکھا ہے کہ ویجیٹیبل تو پھر اس کی اجازت ہے، اس قسم کی جیلاٹین حلال ہے، اس کے اندر کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. ہاں اب آؤ دوسری طرف، اگر کسی چیز کے اندر لکھا ہے کہ جیلاٹین اور وہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ ویجیٹیبل اینیمل ہے یا جیلاٹین اینیمل ہے یا ویجیٹیبل ہے، تو اس وقت آپ یوں اسیوم کر لو، یوں اندازہ لگا لو کہ یہ اینیمل ہے. تو جب اینیمل جیلاٹین ہے تو اس وقت آپ ان چیزوں کو اسلامی نقطہ نظر سے نہیں کھا سکتے. کیوں؟ اس واسطے کہ اکثر جو یہاں اینیمل جو ذبح ہوتے ہیں اکثر وہ غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوتے ہیں، اور ان کی جو جیلاٹین ہے آف کورس اس کی اجازت تو نہیں ہے. ان کے جسم کا حصہ چونکہ وہ جانور وہ حرام طریقے سے ذبح ہوا ہے، تو اب اس کے کھال ہے، اس کے جو ہڈیاں ہیں، یعنی اس کے جو کھال تو نہیں، اس کے مطلب اس کے جو گوشت ہے، اس کے جو فیٹ ہے یعنی اس کے جو چربی ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے. کھانا پینا اس کی جائز نہیں ہے. جو اس کی چمڑی ہے جب اس کو سکھا دیں وہ الگ بات ہے. خنزیر کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن باقی جانوروں کی چمڑی جب سکھا دیں اور اس کے ساتھ کیمیکل پروسیس کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب آیا مسئلہ دوائیوں کا. دوائیوں کے اندر بہت ساری ایسی دوائیاں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جیلاٹین ہوتی ہے، اور وہ جو جیلاٹین ہے وہ اینیمل جیلاٹین ہوتی ہے. اکثر طور پر اگر آپ کو فارماسسٹ یہ کہہ دے کہ یہ پلانٹ یا ویجیٹیبل جیلاٹین ہے، تب تو بغیر پوچھے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اکثر طور پر اسپیشلی یہ جو وٹامن کیپسولز ہوتی ہیں یا یہ کوڈ لیور آئل کے جو کیپسولز وغیرہ ہوتے ہیں، اس قسم کے جو ہوتے ہیں، تو وہ جو جیلاٹین ہوتی ہے وہ اینیمل جیلاٹین. اور وہ اس لیے جیلاٹین کے اندر اس کو رکھتے ہیں اسپیشلی جو کیپسولز وغیرہ، کیونکہ وہ سلو ریلیز ہے. کیوں؟ وہ جو دوائی ہے اگر آپ منہ کے اندر ڈالیں تو اس کا اثر پورا نہیں ہوتا، اس کو پیٹ کے اندر جانا ضروری ہوتا ہے. اور وہ ارد گرد جو جیلاٹین جو چھوٹی سی اس کی چمڑی جیسی ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ وہ گل جاتی ہے، وہ پگھل جاتی ہے. اس کے بعد وہ جو وٹامن ٹیبلٹس وغیرہ ہیں وہ جب کھل جاتے ہیں آپ کے جسم کے اندر سرایت کر سکتے ہیں. تو اب آئیں اس کی طرف. اگر وہ ویسے آپ استعمال کر رہے ہیں صحت کے لیے یا ویسے یعنی لگژری کے طور پر، تو چونکہ وہ حرام ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ہاں البتہ اگر وہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہو، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کھانا ضروری ہے، اگر آپ اس کو نہیں کھائیں گے تو آپ کی صحت پر اثر ہوگا، یا آپ اگر بیمار ہیں آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی، مطلب آپ مجبور ہیں اس کے کھانے کے. تو اب دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا الٹرنیٹیو ہو. آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ اس کا الٹرنیٹیو ہے، اس کا متبادل کوئی اور ہے. اگر اس کا متبادل ہے تو آف کورس وہ آپ کو لینا ہوگا. اگر اس کا متبادل بھی نہیں ہے اور وہی ایک ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یہ کھانا ہی ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کا ویٹ لاس کرنے کے بعد پھر آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، آپ کی سانس جو خراب ہو رہی ہے، آپ کے جسم پر، آپ کے ٹانگوں پر، آپ کے گھٹنوں پر یا آپ کے ٹخنوں پر جو ویٹ آ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو آرتھرائٹس ہو رہی ہے، جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے،
اس کے علاج کے لیے آپ کو یہی دوائی کھانی ہوگی اور دوسرا اس کا متبادل، اس کا الٹرنیٹیو بھی نہیں ہے، تب آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر صرف تفریحاً آپ کھا رہے ہیں، ویسے ویٹ لاس کے انسان بہت جسم بڑا ہے اور سمجھتے ہیں کہ مجھے ویٹ لاس کرنا ہے، تو اس کے لیے تو پھر بہت سارے متبادل بھی ہیں۔ تو اس لیے شرط شریعت کے اندر دو چیزوں کا ہے، جو حرام ادویہ ہے، ادویہ من المحرمات، کہ جو دوائیاں حرام سے استعمال کرنی ہوتی ہیں تو اس کے اندر دو شرطیں، ایک تو یہ کہ وہ آپ کے لیے ضروری ہو، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، وہ اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو یا تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، یا تو یہ کہ آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے، مطلب اس کا لینا ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہ ہو، اگر اس کا دوسرا متبادل ہے تو پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ جو متبادل حلال ہے اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ یہ تو دوائیوں کے اندر ہے، لیکن عام حالات کے اندر وہی جو میں نے شروع کے اندر عرض کیا تھا کہ اگر وہ اینیمل جیلاٹین ہے آپ اس کو استعمال نہ کریں، اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ویجیٹیبل جو جیلاٹین ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ پتہ نہیں لگتا، وہاں صرف لکھا ہوتا ہے کہ یہ جیلاٹین ہے۔ سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں اینیمل بھی نہیں لکھا ہوتا، ویجیٹیبل بھی نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ویجیٹیبل جیلاٹین ہے۔ یہ بات عرض کر دوں آخر، یہ بھی ضروری ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہے وہاں لکھتے ہیں سوٹیبل فار ویجیٹیرینز، سوٹیبل فار ویجیٹیرینز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز آپ لے رہے ہیں یہ صرف اور صرف ویجیٹیرینز کھا سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی اینیمل پروڈکٹس نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک بڑا سا وی لکھا ہوتا ہے گرین کے اندر۔ وہ جو کھانے بھی بعض اوقات بسکٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات کیکس ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی بھی چیز اس طرح ہوتی ہے، تو وہاں ایک بڑا سا وی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ویجیٹیرینز کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر اگر اس کے انگریڈینٹس کے اندر اگر جیلاٹین لکھا ہوا ہو تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر چونکہ کسی قسم کا اینیمل پروڈکٹس نہیں ہے، تو یہ جو جیلاٹین ہوگی آف کورس یہ ویجیٹیبل ہی جیلاٹین ہوگی۔ تو یہ بھی ایک کلو ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کمپنی کو فون کر کے، کیونکہ بالفرض اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ اس کو بار بار آپ کو استعمال کرنا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آسان طریقہ یہ کہ آدمی اس کمپنی کو فون کر دے، ان کو ای میل کر دے، اور ان کو ای میل کر کے آدمی پوچھ سکتا ہے کہ یہ جیلاٹین اینیملز کی ہے یا ویجیٹیبل کی ہے۔ لیکن دوائیوں کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ اگر مجبوری ہے اور اس کا کوئی الٹرنیٹیو موجود، متبادل موجود نہ ہو، تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سوال کی طرف جاتے ہیں، اگلے جو کالز ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے، کہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، کیونکہ کالر نے کہا کہ وہ حج کے اوپر جا رہے ہیں اور ان کی دعا کریں، تو دعا کے ساتھ دوا بھی ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال انسان جب کرتا ہے تو ان کے لیے تیاری خوب کرتا ہے۔ تو اسی طرح حج کا جو اہم موقع ہے اس کے لیے خوب تیاری کریں، اور من جملہ تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو آپ یاد کر لو کہ وہاں مجھے کون سے موقع کے اوپر کیا کیا کام کرنا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے میرے حج پر اثر ہو سکتا ہے، واجبات کون سے ہیں، فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں حج کے، سنتیں کون سی ہیں، اور نفل کون سی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور یہ بات بھی عرض کروں گا کہ اگر ہو سکے تو کسی عالم کے ساتھ یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جس نے حج پہلے کیا ہو اور اس کو حج پر پورا تجربہ ہو، ان کے ساتھ آپ وہاں مل جائیں یا وہاں جائیں، یا ایسے گروپ کے ساتھ جائیں کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی علماء موجود ہوں، تاکہ اگر کل آپ کو کوئی مسائل پیش آئیں، اور مسائل وہاں ضرور پیش آتے ہیں، یہاں سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کو ازبر یاد کیا ہے، لیکن بلکہ بعض اوقات ایسے لوگ جنہوں نے پہلے 2-3 حج کیے ہوئے ہیں، حج کے موقع کے اوپر ان کو ایسے مسائل پیش آئے کہ اس وقت ان کے پاس جواب نہیں تھا، عالم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، مسئلہ آخر میں یہ ہوا کہ واپس آئے، ان کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر ایک دم ضروری تھا۔ تو اس لیے
کوشش کریں کہ کسی ایسے گروپ کے ساتھ جائیں، کیونکہ آج کل جتنے بھی لوگ ہیں وہ عام طور پر یہ ٹور گروپس کے اندر جاتے ہیں، تو ایسے گروپ کے اندر جائیں کہ جس کے ساتھ کوئی عالم ہو یا کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو دین کا علم ہو یا جس نے چند حج پہلے کیے ہوں اور اس کو حج کے مسائل سے واقفیت ہو، کیونکہ حج کر لینا کئی دفعہ یہ کافی نہیں ہے، حج کر لینا اور حج کے اعمال اور حج کے مسائل سے واقفیت یہ ضروری ہے، 2 باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حج کے اوپر جانے سے پہلے میں ضرور عرض کیا کرتا ہوں کہ حج کی جو فضائل ہیں ان کو بار بار پڑھتے رہو، سنتے رہو، سناتے رہو، تاکہ جب آدمی وہاں جائے تو ایسے عشق کے ساتھ، ایسے ولولے کے ساتھ جائے۔ اور کوشش کرو کہ کسی ایسے گروپ کے ساتھ جاؤ کہ وہاں کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کو حج کے مسائل، حج کے فضائل آپ کو بار بار آپ کو سمجھاتا رہا ہو، تاکہ ایسا عشق پیدا ہو جائے مکے کے ساتھ بھی، مدینے کے ساتھ بھی، تاکہ اگر وہاں کوئی تکلیف یا پریشانی انسان پر آئے تو انسان گھبرا نہ جائے، بلکہ یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میں تکلیفیں، مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ تھوڑے دن ہیں، چند ہفتے ہیں، یہاں سے واپس جانے کے بعد واپس اپنے مقام پر پہنچ جاؤں، یہاں کوئی بھی تکلیف ہو، مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں، تاکہ وہاں جا کر کسی قسم کا آپ کو کمپلین ہی نہ ہو، آپ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر اس حج کے لیے تیار ہو کر جائیں۔ تو خیر یہ تو ان سوالوں کے جواب تھے۔ اس سے پہلے میں کعبۃ اللہ کی تاریخ عرض کر رہا تھا، تو یہاں تک بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کعبۃ اللہ اسی طرح چلا آ رہا تھا، انہی بنیادوں پر کہ جس پر سیدنا آدم علیہ السلام نے، اور پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ دوبارہ انہی بنیادوں پر تعمیر کر لیں۔ اور پھر درمیان میں قصی ایک بڑا ہی قبیلہ ہے، انہوں نے بھی دوبارہ اس کی ایک تعمیر تاریخ میں لکھا ہے، انہوں نے بھی دوبارہ اس کی تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا ہی پہلے آپ کے جو دادا جان تھے عبد المطلب، انہوں نے لوگوں سے یہ مشورہ کیا کہ اس کی حالت اب خستہ ذرا ہو گئی ہے، ایسے کرتے ہیں اس کو دوبارہ شہید کر لیتے ہیں، منہدم کر لیتے ہیں، مطلب شہید کر لیتے ہیں، اور انہی بنیادوں کے اوپر دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور چونکہ وہ اپنے علاقے کے امیر تھے، لوگوں نے ان کی بات پر آمین کہا اور بڑے تیار ہو گئے کہ چلو کعبۃ اللہ کی تعمیر دوبارہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی محترم چیز ہے۔ لیکن انہوں نے شرط یہ رکھی کہ چونکہ یہ ایک محترم مقام ہے، لہٰذا اس کی تعمیر کے لیے صرف وہی پیسہ خرچ کریں گے کہ جس کے اندر کسی قسم کا حرام کا شک اور شبہ نہ ہو، کیونکہ اس زمانے کے اندر بھی جوا بھی ہوتا تھا، لوگ ڈکیٹی بھی کیا کرتے تھے، سود بھی ہوا کرتا تھا، مختلف قسم کے حرام پیسے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ایسے کرتے ہیں کہ صرف اور صرف جو آپ کا پاک مال ہے وہی اس کے اندر استعمال کریں گے۔ لوگوں نے چندہ دیا، عبد المطلب نے تمام اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی۔ ایسے کرتے ہیں، ایک آدھ کال آئی ہوئی ہے اور اس کال ایسا لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے، تو کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر انہوں نے شروع کر دی۔ اب تعمیر کرتے کرتے 3 دیواریں جب بن گئی، اور 3 دیواریں بننے کے بعد دیکھا کہ جو چندہ اکٹھا ہوا تھا وہ چندہ جو ہے اب پورا نہیں ہو رہا، ختم ہو گیا ہے، اور ایک دیوار ابھی تک باقی ہے۔ اب آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عبد المطلب نے اور باقی جو وہاں سرداران تھے، انہوں نے آپس میں بات کی کہ دوبارہ صرف اور صرف حلال مال اکٹھا کرنا یہ ذرا مشکل ہوگا، ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو 3 دیواریں بن گئی ہیں ان کو تو اپنی جگہ پر چھوڑ دو، اور پھر جو 4تھی دیوار ہے اس تک ایکسٹینڈ کر کے دوبارہ کرنا آخر تک، اس کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے۔ ایسے کرتے ہیں اس حصے کو تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو باکس آف کر کے ایک ہی دیوار بنا کر باقی جو حصہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرانی بنیادوں پر وہاں
کوئی نہ کوئی نشان رکھ دیں گے کہ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کعبۃ اللہ تھا، اب ہم نے اس کو شارٹ کر دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے تو اسی طرح پھر ہوا، انہوں نے دیوار بنا دی اور پھر وہاں انہوں نے ایک قسم کا نشان رکھ دیا، آج کل اس کو حتیم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ کے ایک طرف جو ہے، ایک طرف کعبۃ اللہ کے حجر اسود ہے اور حجر اسود کی دوسری طرف دیکھیں گے کہ ایک حتیم ہے، چھوٹی سی دیوار اس طرح سیمی سرکل جیسے بنائی ہوئی ہے۔ یہ اصل بنیادیں تھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی بنیادیں بلند کی تھی، اور آدم علیہ السلام سے جو کعبۃ اللہ چلا آ رہا تھا اس وقت کی یہ بنیادیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پھر کعبۃ اللہ اس انداز کے اندر ہوا، اور پھر جب تعمیر تقریباً اتمام تک پہنچی تو آخری ایک مرحلہ تھا۔ آخری مرحلہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ جو حجر اسود ہے، حجر اسود، اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر اب کعبۃ اللہ پورا مکمل ہو گیا ہے۔ اور یہ جو عزت بخش کام تھا، ہر قبیلہ کہتا تھا، ایک قبیلہ کہتا کہ ہم یہ عزت والا کام کریں گے، آخری فائنل ٹچز ہم دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے قبیلے نے کہا نہ ہم یہ کام کریں گے تاکہ تاریخ کے اندر آ جائے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا آخری جو فائنل ٹچز تھی کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنا، ہمارا نام اس کے اوپر آ جائے۔ دوسرے کہہ رہے تھے ہمارے آپس کے اندر بڑا ہی اختلاف ہو گیا اور یہ جو آخری کام تھا یہ تو رک گیا۔ ایسے کرتے ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے، اس کو یہاں سے اگلے سیشن کے اندر جاری رکھیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس انداز کے اندر سولو کیا اور کس انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتنے زبردست جھگڑے کو بڑی حکیمانہ انداز کے اندر اس کو ختم کیا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر، اگلے سیشن کے اندر اس کو مکمل کریں گے۔ فی الحال وقت پورا ہو گیا ہے اور سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما۔ جو ہمارے اندر برے اخلاق ہیں یا اللہ، ان تمام کو ہم سب کو نجات ان سے نصیب فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکی ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں جنت میں داخل ہونے تک، یا اللہ ان سب کو آسان فرما۔ جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی بھی ہماری بھی باقی تمام امت کی جائز حاجات جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پورا فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔